وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر انبیاء اور رسل کا تذکرہ کر کے امت کو یہ سمجھایا، حالانکہ تمام انبیاء اس دنیا سے شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر بھی مثال دے کر یہ بات سمجھائی، اگر میرے نبی بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کی بھی زندگی کے سارے اعمال ضائع۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح صحیح بخاری میں من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا تھا، تو فرمایا کنفرم وہ انسان جہنمی ہے۔ وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ، اور جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ مشرک نہیں ہے تو کنفرم بات یہ ہے یقیناً دَخَلَ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جائے۔ شرک کرنے والا جہنم میں اور توحید پر فوت ہونے والا انسان جنت میں۔ اب شرک کیا ہے؟ توحید ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں۔ شرک بھی کرنے والا یہی سمجھتا ہے میں عقیدہ توحید والا ہوں، اور شرک کرنے والا بھی کانفرنس کرتا ہے عقیدہ توحید کے نام سے، حالانکہ یہ شرک کرنے والا عقیدہ توحید پہ قائم نہیں رہ سکتا، اور جو عقیدہ توحید والا ہے وہ مشرک نہیں ہے۔ اب شرک کو سمجھنے کے لیے دو تین باتوں پر غور کیجئے گا۔ سورۃ البقرہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا ہے، اور یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ یقین جانیے اگر کوئی شخص عقیدہ توحید سمجھنا چاہتا ہے اور شرک کی دلدل سے بچنا چاہتا ہے، وہ اس واقعے پر ضرور غور کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ایک شخص جس کو عام مفسرین سیدنا عزیر علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، بہرحال قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب، توحید پرست، پکا ایمان والا ایک علاقے سے گزرا، ایک بستی کے پاس سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ ساری بستی اس کی بنیادوں سے اٹھا کر اس کو زمین پر پٹکا گیا تھا، اوندے موس کو گرایا گیا تھا، پوری بستی تباہ ہو چکی تھی، ایک شخص بھی اس میں زندہ نہیں تھا۔ کالا، تو گزرنے والے انسان نے حیرانگی کے ساتھ کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ یہ اس طرح تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کچھ نہیں بچا ان کا، اللہ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس انسان کو 100 سال تک موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، جو تعجب کر رہا تھا، حیران تھا، اللہ نے اسے موت دے دی۔ کتنے سال؟ 100 عام، 100 سال تک فوت رہا۔ اب آپ تصور کریں زمین کے اوپر ایک شخص فوت شدہ اللہ کا ولی یا نبی زمین کے اوپر فوت ہوئے، 100 سال گزرے۔ آپ جانتے ہیں بارشیں برسی ہوں گی، طوفان آئے ہوں گے، بجلیاں چمکی ہوں گی، اندھیرے چھائے ہوں گے، اجالے نکلے ہوں گے، دھوپ کی سختیاں آئی ہوں گی، اور سردی کا موسم آیا ہوگا، سب کچھ ہوا۔ ثم بعثا، میرے رب نے دوبارہ اٹھایا،
काला कम लबिस्ता, अल्लाह ने उससे पूछा अरे बताओ कितनी देर जमीन पर रहे, कितनी देर फोत हुए रहे। अब जो अल्लाह का वली है वो कभी झूठ नहीं बोलता, अल्लाह के पैगंबर है, कभी गलत नहीं कहते। काला, उसने आगे से जवाब दिया लबिस्तु यौमन औ बाज़ा यौम, या रब लगता है कि एक दिन गुजरा है या दिन का कुछ हिस्सा। अब गौर कीजिएगा, एक शख्स जिंदा है, अचानक जमीन पर फोत होके लेट गया। अब उसके ऊपर बारिश बरसी, हवाएं चली, गर्मी पड़ी, सर्दी आई। 100 साल के अरसे में बड़ी बड़ी हवाएं और तूफानों ने उसके जिस्म को छुआ। हर रोज दिन और रात का निजाम चला, लेकिन उसे अपने आप की भी खबर। अगर यही वली फोत हो जाए, गुसल दिया जाए, कफन दिया जाए, कंधों पे उठाया जाए, चारपाई को लाया जाए, जनाजे को पढ़ाया जाए, जमीन में दफन किया जाए, ऊपर सलेपे लगाई जाए, ऊपर मट्टी को डाला जाए, ऊपर संगे मरमर को लगाया जाए, ऊपर चादरों को चढ़ाया जाए, ऊपर गुंबद को बनाया जाए, क्या वो जमीन में जाने के बाद तेरे आने को और तेरी आवाज को सुन सकता है? काला कम लबिस, मेरे रब ने पूछा कितनी देर ठहरा। काला लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। काला बल लबिस्ता मिअत आम, मेरे रब ने कहा नहीं, जब मर जाते हैं, फोत हो जाते हैं, मौत आ जाती है, फिर अपने हालात की भी खबर नहीं, दूसरों के हालात तो बिल्कुल भी ना मालूम नहीं। मेरे रब कहते हैं 100 साल सोए हो, 100 साल फोत रहे हो, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, देख अपने खाने को, देख अपने पीने को, अपने पीने वाला पानी देख, अपना खाना देख, जो आम रूटीन में 2 दिन नहीं निकालता बासी हो जाता है, 3 दिन नहीं निकालता समय लाती है, 4 दिन गुजरते हैं उसके ऊपर उल्ली लग जाती है। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने को देख, अपने पानी को देख। मेरे रब ने 100 साल तक उसकी हिफाजत की, उसमें हल्की सी भी स्मेल पैदा नहीं हुई। वंजुर इला मारिक, और अपने गधे की तरफ भी देख, गधा कुछ 4 दिन भूखा तो रह सकता है कि नहीं? खाना जल्दी खराब होता है या गधा जल्दी मर सकता है? खाना जल्दी खराब होता है। मेरा रब रखने पे आए खराब कोई नहीं कर सकता, मारने पे आए तो बचा कोई नहीं सकता। वंजुर इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ देख। वली नजअलका आयतन लिन्नास, हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। एक निशानी इस एतबार से वो पैगंबर निशानी है कि रब मार कर दोबारा जिंदा करने पे कादिर है, और एक निशानी इस एतबार से भी है जो फोत हो जाए उसे दुनिया के हालात की खबर नहीं रहती, जो फोत हो जाए उसे गधे का हिनहिनाना नहीं सुनता, जो फोत हो जाए उसे अपने हालात की खबर नहीं रहती, जो फोत हो जाए उसे दिन और रात की गर्दिश का पता नहीं चलता, जो फोत हो जाए उसे बारिश के बरसने का पता नहीं चलता, जो फोत हो जाए उसे गर्मी और सर्दी के आने जाने का पता नहीं चलता। मेरा रब तुम्हें यह समझाना चाहता है, एक जात है जो हर वक्त तुझे देख रही है, तेरी आवाजों को सुन रही है, तेरे दिल की धड़कनों को जानती है, तेरी आंख के झपकने को जानती है, तेरे दिल के ख्यालात और तसव्वुरात को जानती है। वो सिर्फ एक जात है, और जो फोत हो जाए उसे दुनिया के हालात की खबर, तो जब उसे खबर नहीं अपने आप की, तू जाके दुआ मांगेगा। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा। रब कहते हो इससे बड़ा गुमराह कौन है? तुम उनको पुकारते हो, क़यामत तक भी पुकारते रहो, वो तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं देंगे। बंद नहीं, दीवार गार का दरवाजा खुला, बंद नहीं। 309 साल गुजर चुके, रब का कुरान 15वां पारा सूरत कहफ, व तहसबुहुम ऐकाज़ा व हुम रुकूद, सोए थे, आंखें खुली थी, अगर तुम उनको देखते तो तुम समझते ये जाग रहे हैं। उठे 309 सालों के बाद, पूछा कितनी देर ठहरे? कालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा।
پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہا یہ کرنسی لے جاؤ اور جا کر کھانا لے کر آؤ۔ انہیں نہیں پتا یہ کرنسی بدل چکی ہے، نہیں جانتے حالات بدل چکے ہیں۔ جو قبر میں جائے دروازے بند ہو جائیں، جو غار میں جائے دروازہ کھلا رہے، جو قبر میں جائے فوت ہو جائے، جو غار میں جائے وہ سویا ہو، جو قبر میں جائے آنکھیں بند ہو جائیں، جو غار میں جائے آنکھیں کھلی ہو، جو قبر میں جائے وہ اکیلا ہو۔ یہاں سات ہیں، جو غار میں جائے وہ سات ہیں، جو قبر میں جائے اس کی ولایت کا یقین نہیں۔ جو یہ سات ہیں ان کو رب ولی کہتا ہے، لیکن انہیں یہ پتا نہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، جو قبر میں چلا جائے اسے تیری حاجات کا کیسے علم ہوگا؟ جو سات ہیں ان کی جیب میں پڑے ہوئے سکے ان کو نہیں پتا چل سکا کہ یہ تو پرانے ہو چکے ہیں، یہ کرنسی تو ختم ہو چکی ہے، بادشاہ تو بدل چکے ہیں، حالات تو تبدیل ہو چکے ہیں، ان کا مذہب بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ جس وقت آئے تھے وہ یہودی تھے، جس وقت اٹھے تھے وہاں کے بادشاہ عیسائی تھے، اس وقت کے بادشاہ عیسائی تھے۔ ان کو تو یہ نہیں پتا حالات کیا رہے ہیں۔ میرا رب تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، حاجت روا مشکل کشا، ایک اللہ کو مان لو۔ دلوں کے غیب جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، آوازوں کو سننے والا صرف ایک اللہ ہے، حاجات کو پورا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ جو منومن مٹی کے نیچے چلا جائے اس سے تمہاری خبر، اگر خبر رہنی ہوتی تو سات ولیوں کو خبر رہتی، اگر خبر رہنی ہوتی تو رڑی زمین کے اوپر لیٹنے والے ولی یا نبی کو خبر ہوتی، لیکن اگر ان کو خبر نہیں ہے تو پھر یاد رکھ لے جن کو تم پکار رہے ہو ان کو بھی خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے ایک اللہ کے فقیر ہو، تم دنیا کے فقیر نہیں ہو، انسانوں کے فقیر نہیں ہو، تم ولیوں کے فقیر نہیں ہو۔ یا ایھا الناس، اے ساری انسانیت، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر، واللہ هو الغنی الحمید، ایک اللہ ہے جو غنی ہے، تم سارے فقیر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، دین توحید کے اوپر قائم رکھے، موت آئے حالت ایمان میں، حالت توحید میں موت آئے، اللہ تعالی سمجھنے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔